اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، پچھلی قسط میں ہم نے تخلیق جو آسمان و زمینوں کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی اس کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے بعد انسان کو دنیا میں تخلیق بھیجنے کا علم شروع ہوا، تو رب تعالیٰ نے جب فیصلہ فرمایا تو رب تعالیٰ نے اپنے ملائکہ سے فرمایا، تو اس کی سورہ بقرہ کی ہے 19ویں نمبر آیت اور سورہ بقرہ کی یہ ہے، اس میں ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب فرمایا رب تعالیٰ نے ملائکہ سے، فرشتوں سے، یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا ایک نائب مقرر کرنے لگا ہوں۔ تو ملائکہ نے کیا کہا؟ قالوا اتجعل فیہا، کیا آپ اس میں بنائیں گے فیہا من یفسد، جو فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور خون ریزی کرے گا۔ فرشتوں نے آگے سے کہا کہ وہ اتجعل فیہا، کیا ایسا بنائیں گے جو من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور پھر خون ریزی کرے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اور ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور حمد بھی کرتے ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو رب تعالیٰ نے فرمایا میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو پھر رب تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا، اور پھر آدم علیہ السلام کو سب نام سکھا دیے، کلھا، سب نام چیزوں کے، ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر اس کو آدم علیہ السلام کو پھر وہی چیزیں ملائکہ کے سامنے پیش کی، یعنی جن چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتا دیے آدم علیہ السلام کو، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام بتا دیے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ، پھر وہ چیزیں سامنے کی، عَلَى الْمَلَائِكَةِ، ملائکہ سے کے سامنے کی۔ قَالَ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، پھر آپ تعالیٰ نے ملائکہ سے فرمایا، وہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں اور پھر فرمایا کہ ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ تو ملائکہ نے کہا قالوا سبحانک، اے رب تو پاک ہے، لا علم لنا الا ما علمتنا، نہیں ہمارے پاس علم جو تو نے ہمیں دیا، انک انت العلیم الحکیم، بے شک اے رب تعالیٰ تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ تو پھر ملائکہ سے پھر رب تعالیٰ نے قال یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب وہ نام سب بتا دیے انہوں نے آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے، تو رب تعالیٰ نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں جانتا ہوں زمین و آسمانوں کے غیب، وعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، اور پھر یہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، ما تبدون ما تبدون جو ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ تو پھر حکم ہو گیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، پھر ملائکہ کو حکم ہو گیا کہ اب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا واستکبر، پھر اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر ہو گیا کافروں میں۔ یہ تو سورہ بقرہ میں ذکر آیا، اس کے بعد سورہ اسراء میں بھی ذکر آیا اس بات کا، سورہ اسراء میں بھی یہ ذکر اسی بات کا آیا۔ تو یہ ہے اس میں، اس کی آیت نمبر ہے تو جب سجدہ نہ کیا ابلیس نے آدم علیہ السلام کو، تو رب تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منہا مذموما مدحورا، بس تو یہاں سے مذمت کیا اور دھکیلا ہوا، یہاں سے دفع ہو جا۔ لمن تبعک منہم، جو تیری پیروی کرے گا ان میں سے، لام لاننا جہنم منکم اجمعین، پھر لام لاننا بھر دوں گا جہنم کو، منکم اجمعین، تم سب سے، جو بھی تمہاری پیروی کرے گا۔ تو آدم علیہ السلام کو پھر فرما دیا یا آدم مسکن انت و زوجک الجنۃ،
اے آدم علیہ السلام یہاں سکونت سے رہو جنت میں تم اور تمہاری بیوی، فکلا من حیث شئتما، پس یہاں سے کھاتے رہو، ولا تقربا هذه الشجرۃ، اور وہ ایک درخت سے منع کر دیا، ایک پودے سے، هذه الشجرۃ، اس پودے سے جو گندم کا تھا غالباً، فتکونا من الظالمین، تو اگر تم اس کے قریب جاؤ گے تو پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یعنی ایک پودے سے منع فرما دیا اور فرمایا کہ ادھر پھرتے رہو جو جنت میں کھاؤ پیو، اور پھر اس پودے کی طرف نہ جانا۔ تو شیطان نے کیا فوسوس لہم الشیطان، پس ان کے دل میں وسوسہ ڈالا شیطان نے، لیبدیا، تاکہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے، ما وریانہما، ان کی برائیاں جو ان کے چھپی ہوئی تھی۔ یعنی انسان کی برائیاں پہلے یہ ظاہر نہیں تھے، لیکن شیطان نے یہ بات کہی ان سے ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا، اور پھر انہوں نے وہ کھا لیا۔ فقال ما نہاکما عن تلکما الشجرۃ، اور پھر ابلیس نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں منع فرمایا تمہیں رب نے، ما نہاکما ربکما، تمہیں رب نے اس بات سے منع نہیں کیا تھا، عن تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، الا ان تکونا ملکین، اس لیے کہ تم شاید کہ فرشتے ہو جاؤ، اور تکونا من الخالدین، یا پھر ہمیشہ رہنے والی مخلوق ہو جاؤ۔ وقاسمہما، پھر قسمیں کھائیں ان کے سامنے، انی لکما لمن الناصحین، میں تمہارا دوست ہوں اور ناصح ہوں، یعنی خیر خواہ ہوں، قسمیں کھائیں ان کے آگے۔ فدلاہما بغرور، پھر بہکا دیا ان کو شیطان نے۔ فلما ذاق الشجرۃ، پس جب انہوں نے وہ پودا کھا لیا، بدت لہما سوآتہما، ان کی ظاہر ہو گئیں برائیاں، جسمانی برائیاں، وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور پھر انہوں نے جنت سے پتے جو تھے وہ لگانے اپنے جسم کو لپیٹنے شروع کر دیے، تاکہ وہ ان کے جو برائیاں تھیں ظاہر ہو گئیں، انسانی برائیاں اس سے پہلے ظاہر نہیں تھیں۔ تو جب انہوں نے پودا کھا لیا تو اس سے یہ ساری عیب، انسانی عیب ظاہر ہو گئے۔ تو رب تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ ناداہما ربہما، رب نے پھر فرمایا ان سے، الم انہکما، کیا میں نے تمہیں نہیں منع کیا تھا، ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے، کہا کل، تو دونوں نے کہا کل واکل لکما، اور تمہیں فرمایا، یہ بتا دیا تھا، ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو انہوں نے دونوں نے اقرار کیا، پھر قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے رب ہم سے غلطی ہو گئی، ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اگر ہم سے یہ غلطی ہو گئی اور اگر تم ہمیں معاف نہیں فرمائے گا تو یہ پھر ہم خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے بنی آدم کو نیچے اتار دیا گیا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، پھر فرمایا کہ ادھر سے اتر جاؤ آسمان سے، بعض کے دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور تمہارے لیے ایک ٹھکانہ ہے، مستقر، ایک ٹھکانہ ہے پھر زمین میں، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِین، اور کچھ فائدے ہیں زمین میں۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور پھر تم اس میں زندہ رہو گے، اسی میں مرو گے، اور اسی سے پھر نکالے جاؤ گے۔ تو یہ رب تعالیٰ نے انسان کو یہ بتا دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی پیروی نہ کرنا۔ لیکن آدم علیہ السلام سے یہ ہو گئی تو انہوں نے معافی بھی مانگی، کتنا عرصہ معافی، طویل عرصہ معافی مانگی۔ تو اس طرح سے یہ تخلیق کائن، یعنی انسانی تخلیق جو ہے زمین پر آدم علیہ السلام کی ہوئی، تو اس میں ان کو سمجھا دیا گیا تھا پہلے، تو جب غلطی ہو گئی تو پھر زمین پر اتار دیا گیا۔ تو اس کے بعد رب تعالیٰ نے آگے فرمایا، آگے انسان کو سمجھا دیے ساری چیزیں، تو اگلی اس قسط میں انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ تو بس اس وقت تک یہی، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمۃ۔